مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. شہنشاہ خوش خصال، پیکر حسن و جمال، دافع رنج و ملال، مخزن عظمت و کمال، بے مثل و بے مثال رسول با کمال، سیدہ طیبہ طاہرہ آمنہ کے لال، محبوب رب ذوالجلال صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان عظمت نشان ہے. اللہ عز و جل کے کچھ سیاح یعنی سیر کرنے والے فرشتے ہیں، جب وہ محافل ذکر کے پاس سے گزرتے ہیں تو ایک دوسرے سے کہتے ہیں یہاں بیٹھو. جب ذاکرین یعنی ذکر کرنے والے دعا مانگتے ہیں تو فرشتے ان کی دعا پر آمین یعنی ایسا ہی ہو کہتے ہیں. جب وہ نبی پر درود بھیجتے ہیں تو وہ فرشتے بھی ان کے ساتھ مل کر درود بھیجتے ہیں حتیٰ کہ وہ منتشر ہو جاتے ہیں. پھر فرشتے ایک دوسرے کو کہتے ہیں کہ ان خوش نصیبوں کے لیے خوشخبری ہے کہ وہ مغفرت کے ساتھ واپس جا رہے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. میٹھے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، یہ روایت جو ابھی آپ نے سماعت فرمائی، اس کو میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی قرۃ عینی و سکینۃ قلبی حضرت علامہ الحاج ابو بلال مولانا محمد الیاس عطار قادری رضوی دامت برکاتہم العالیہ نے اپنی شہرا آفاق کتاب فیضان سنت کے باب نیکی کی دعوت کے صفحہ 27 پر بیان فرمایا ہے. اس روایت کو بیان فرمانے کے بعد امیر اہل سنت فرماتے ہیں سبحان اللہ، ذکر و درود کی محفلوں کی بھی کیا بات ہے. یاد رہے سنتوں بھرے اجتماعات، درس کے مدنی حلقے اور اجتماع ذکر و نعت وغیرہ بھی ذکر ہی کی محفلیں ہیں. کس قدر خوش نصیب ہیں وہ مسلمان جو اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ اس طرح کے رحمت و بھرے اجتماعات میں دل لگا کر شرکت فرماتے ہیں اور پھر اللہ عز و جل کی رحمت سے مغفرت یافتہ اٹھتے ہیں. البتہ ایسے مغفرت بھرے اجتماعات میں شرکت کی سعادت ہر ایک کو نہیں ملا کرتی. یہ فقط خوش قسمت حضرات ہی کا حصہ ہے. عموماً درس و بیان مساجد میں ہوا کرتے ہیں اور مساجد کے اندر ہونے والے مدنی حلقوں میں بیٹھنا چونکہ بہت زیادہ ثواب کا باعث ہے، لہٰذا شیطان مسجد میں دل لگنے ہی نہیں دیتا. مسجد بھرو تحریک جاری فرمائیے اور مسجدیں خوب خوب آباد کیجیے اور شیطان کو ناکام و نامراد کیجیے. مسجد بھرو تحریک جاری رہے گی، مسجد بھرو تحریک جاری رہے گی انشاءاللہ عز و جل. حضرت سیدنا عبد الرحمن بن معقل رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ہم سے بیان کیا جاتا تھا کہ المسجد حصن حصین من الشیطان، یعنی مسجد شیطان سے بچنے کے لیے ایک مضبوط قلعہ ہے. اور ایک روایت میں یہ ہے کہ بے شک اللہ تعالیٰ کے گھروں کو آباد کرنے والے ہی اللہ والے ہیں. اور ایک روایت میں فرمایا جو مسجد سے محبت کرتا ہے اللہ عز و جل اسے اپنا محبوب بنا لیتا ہے. اور فرمایا کہ جب کوئی بندہ ذکر یا نماز کے لیے مسجد کو ٹھکانہ بنا لیتا ہے تو اللہ عز و جل اس کی طرف
رحمت کی نظر فرماتا ہے، جیسا کہ جب کوئی غائب آتا ہے تو اس کے گھر والے اس سے خوش ہوتے ہیں۔ وہ سلامت رہا قیامت میں، پڑھ لیے جس نے دل سے 4 سلام، میرے پیارے پہ، میرے آقا پر میری جانب سے لاکھ بار سلام، میری بگڑی بنانے والے پر بھیج اے میرے کردگار سلام، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ میٹھے میٹھے اور پیاری اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ عز وجل، قصیدہ بردہ شریف یہ امام بوصیری علیہ رحمت اللہ القوی کا وہ نعتیہ شاہکار ہے کہ جس کی دھومیں پورے عالم میں۔ مدنی چینل کے سلسلے فیضان قصیدہ بردہ شریف میں امام بوصیری رحمت اللہ علیہ کے اسی مقبول بارگاہ رسالت نظمیہ کلام کو پیش کیا جاتا ہے۔ آج کے سلسلے سے قبل قصیدہ بردہ شریف کے 120 اشعار، ان کا ترجمہ، ان سے متعلقہ مدنی پھول ہم نے سن لیے الحمدللہ عز وجل۔ قصیدہ بردہ شریف کی 11ویں فصل کا بیان جاری ہے، جو کہ غزوات کے بیان میں۔ گزشتہ سلسلے میں اس کے 3 اشعار، اس فصل کے 3 اشعار ذکر کیے گئے۔ انشاءاللہ مزید اشعار، ان کا ترجمہ، ان سے متعلقہ مدنی پھول آج کے اس سلسلے میں ہم سنیں گے۔ قصیدہ بردہ شریف کے مجموعی طور پر 121ویں شعر میں صاحب قصیدہ فرماتے ہیں: تمدل لیالی ولا یدرون عدتها ما لم تکم من لیالی الاشہر الحرم۔ تمدی کا مطلب گزرنا، گزرتی رہتی، اور لیالی یہ لیل کی جمع ہے۔ لیل سے مراد رات، یعنی راتیں گزرتی رہتی ہیں۔ ولا یدرون، اور نہیں جانتے، عدتہا، ان کی گنتی کو۔ تو عدت بمعنی عدد، گنتی۔ ما لم تکم من لیالی الاشہر الحرم، ما لم تکن کا مطلب جب تک نہ ہوتی، من لیالی وہ راتیں، اشہر یہ شہرن کی جمع ہے جس کا مطلب مہینے، اور حرم کا مطلب حرمت والے۔ اس شعر کا مطلب یہ ہے کہ راتیں گزر رہی ہیں اور کفار غایت خوف و ہراس میں ان کی گنتی نہیں جانتے۔ تو کفار کے دل پر رعب مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایسا طاری ہے کہ راتیں گزر رہی ہیں، لیکن اس رعب کی وجہ سے کفار ان راتوں کی گنتی تک بھول گئے، ان کی گنتی نہیں جانتے کہ کتنی ہی راتیں گزر گئی، جب تک اشہر حرم کی راتیں نہ آ جائیں، یعنی حرمت والے مہینوں کی راتیں جب تک نہ آ جائیں کہ جس میں جنگ و جدل کو موقوف کر دیا جاتا ہے، تو تب تک کفار گزرنے والی راتوں کی گنتی بھی بھول جاتے ہیں۔ ایسا ان کے دلوں پر رعب مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم طاری۔ میٹھے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، اس شعر کی شرح میں فرمایا گیا ہے کہ ابتدائی اسلام میں اشہر حرم یعنی حرمت والے مہینوں میں جنگ حرام تھی، اور اب بھی اگرچہ حرمت منسوخ ہو گئی ہے، مگر افضل یہ ہے کہ ان ایام میں بدایا یعنی ابتدا نہ کی جائے۔ تو اگرچہ یہ حرمت کا حکم منسوخ ہو چکا اور اب ان مہینوں میں بھی اگر جہاد کیا جائے گا تو اس کی ممانعت نہیں، لیکن افضل پھر بھی یہی ہے کہ ان ایام میں جنگ کی ابتدا نہ کی جائے۔ تو صاحب قصیدہ بردہ امام بوصیری رحمت اللہ علیہ کا مقصد اس شعر کو بیان کرنے سے یہ ہے کہ میدان جنگ میں آنے کے بعد منکرین اس قدر حواس باختہ ہوتے تھے کہ لیالی و ایام یعنی راتوں اور دنوں کی ورق گردانی کا ہوش بھی انہیں خوف میں نہیں رہتا تھا،
حتیٰ کہ اشہر حرم یعنی محرم الحرام، رجب المرجب، شعبان المعظم، رمضان المبارک جب آتے تو اس اطمینان پر کہ اب جنگ بند ہوگی رات دن کا ہوش کرتے تھے۔ اور بعض علماء نے اشہر حرام یہ بھی بتائیں، رجب المرجب، ذی قعدہ، ذوالحجہ، محرم الحرام، اور ان کا احترام تو قرآن کریم سے بھی ثابت ہے۔ چنانچہ قرآن عظیم میں ہے ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم، کہ بے شک جب سے زمین و آسمان اللہ نے پیدا فرمائے تب سے مہینوں کی گنتی اللہ کے نزدیک 12 مہینے ہے اللہ کی کتاب میں، ان 12 میں سے 4 مہینے حرمت والے۔ اس شعر کے تحت دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ 317 صفحات پر مشتمل کتاب عقیدۃ الشہداء شرح قصیدۃ البردہ، اس میں علامہ خرپوتی رحمۃ اللہ علیہ یہ فرماتے ہیں کہ کافر منکرین دین یہ راتوں اور دنوں کی گنتی تک بھول چکے ہیں اور راتوں اور دنوں کی تعداد نہیں جانتے، پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عظمت اور ہیبت کی وجہ سے، کیونکہ غایت درجے کا خوف ان کے دلوں پر طاری ہے۔ حیث کان تصورہم و فکرہم فی کل زمان و آن التخلص من عذاب الحرب والنیران، یہاں تک کہ ہر وقت ان کے دل و دماغ پر یہی خیالات چھائے رہتے ہیں کہ وہ کس طرح جہاد سے نجات حاصل کریں گے، کس طرح جہنم کی آگ سے بچ پائیں گے، تو ہر وقت یہ تصور اور فکر ان کے دل و دماغ پر طاری رہتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ میٹھے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، قصیدہ بردہ شریف کے 121ویں شعر میں حرمت والے مہینوں کا ذکر کیا گیا ہے۔ حرمت والے مہینے 4 ہیں اور قرآن پاک میں ہے منہا 4 حرم، ان 12 میں سے 4 مہینے حرمت والے۔ اسی ضمن میں علامہ خرپوتی رحمت اللہ علیہ نے مہینوں کی وجہ تسمیہ بیان کی ہے، یعنی محرم کو محرم کیوں کہتے ہیں، سفر کو سفر کیوں کہتے ہیں۔ چنانچہ آپ نے سبھی مہینوں کی وجہ تسمیہ ذکر فرمائی۔ آج کے فیضان قصیدہ بردہ شریف کے سلسلے میں انشاءاللہ ہم بھی سیکھ لیتے ہیں کہ اسلامی مہینوں کے یہ نام کیوں رکھے گئے، محرم کو محرم کیوں کہا جاتا ہے، سفر المظفر کو سفر کیوں کہا جاتا ہے، ربیع الاول کو ربیع الاول کیوں کہا جاتا ہے۔ علامہ خرپوتی رحمت اللہ علیہ یہ فرماتے ہیں کہ المحرم وکانا اسم المحرمی فی صدر الجاہلیہ المؤتمن، آپ فرماتے ہیں کہ جاہلیت کے زمانے میں محرم کا نام مؤتمن تھا۔ تو مؤتمن اس کو اس لیے کہا جاتا تھا لِأَنَّهُمْ كَانُوا يَأْتَمِنُونَ فِيهِ مِنَ الْغَارَاتِ، کہ اس مہینے میں عہد جاہلیت کے لوگ بھی جنگ و جدل سے ہاتھ روک لیتے تھے اور جنگ سے غارت گری سے امن میں آ جاتے تھے، تو اس لیے اس کو مؤتمن یعنی امن دینے والا کہا جاتا تھا۔ فسمیہ بالمحرمی، پھر اس کو محرم کا نام دیا گیا، لتحریم القتال فیہ، اس لیے کہ اس مہینے کے اندر جنگ و جدل، لڑائی جھگڑا حرام قرار دیا جاتا تھا۔
تو لڑائی کے حرام ہونے کی وجہ سے اس مہینے کو محرم کہا جانے لگا۔ وقیلا لتحریم الجنت فیہ علی ابلیس، اور ایک دوسری وجہ یہ بیان کی گئی ہے کہ اس مہینے کو محرم اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس مہینے میں شیطان پر جنت حرام کی گئی۔ تو شیطان پر چونکہ اس مہینے میں جنت حرام کی گئی تھی، اس لیے اس مہینے کو محرم کہا جاتا ہے۔ نمبر 2، سفر۔ تو سفر کے مہینے کو سفر اس لیے کہتے ہیں کیونکہ اس میں اونٹ دبلے ہو جاتے تھے، تو اونٹوں کے دبلے ہونے کی وجہ سے اس مہینے کو سفر کہا جاتا ہے۔ وکانہ اسمہ فی الجاہلیت ناجر، اور جاہلیت کے زمانے میں سفر کا نام ناجر تھا، اور اس کی وجہ تسمیہ یہی بیان کی گئی ہے کیونکہ اس میں اونٹ دبلے پتلے ہو جاتے تھے، اس لیے اس کو ناجر کہا گیا۔ فسمیہ سفرا لاسفرار الاشجار فیہ، اور پھر اس کو سفر کہا جانے لگا کیونکہ اس سفر کے مہینے میں درخت پتوں سے خالی ہو جاتے تھے، تو درختوں کے پتے جھڑ جاتے تھے، اس وجہ سے اس کو سفر کہا جانے لگا۔ اولی اسفار مکہ من اہلیہا اذا سافروا، یا پھر اس کو سفر اس لیے کہا جانے لگا کیونکہ اہل مکہ اس مہینے کے اندر مکہ چھوڑ کر تجارتی سفروں پر روانہ ہو جاتے تھے، اور کہا جاتا تھا دارن سفرن ای خالیتن، کہ مکہ یہ سفر ہو گیا یعنی خالی ہو گیا۔ تو لوگوں کے یعنی رہنے والوں سے خالی ہونے کی وجہ سے مکہ اپنے رہنے والوں سے خالی ہو گیا، اس وجہ سے اس مہینے کو سفر کہا جاتا تھا کیونکہ اس مہینے میں لوگ کثرت کے ساتھ سفر کرتے تھے۔ اولی اسفرار وجوہہم حین وقع فی الناس حما او وباء، یا پھر اس کی تیسری وجہ یہ بیان کی گئی ہے کہ سفر کے مہینے میں لوگوں کے چہرے زرد ہو جاتے تھے، اور اس مہینے میں بخار یا وبا وغیرہ بھی لوگوں میں واقع ہوتی رہتی تھی، تو اس وجہ سے اس کو سفر کہا گیا۔ البتہ یہ ذہن میں رہے کہ سفر المظفر میں کسی قسم کی کوئی نحوست نہیں۔ بعض لوگ سفر کے مہینے کو منحوس جانتے ہیں، اس میں شادی بیاہ نہیں کرتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ اس میں بلائیں اترتی ہیں، تو ایسا کچھ بھی نہیں۔ بہار شریعت میں ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان لا عدوى ولا طیرہ ولا سفر، کہ امراض کا متعدی ہونا، بد فالی لینا اور سفر کے مہینے کو منحوس جاننا، یہ کوئی شے نہیں۔ تو سفر المظفر کے مہینے کو منحوس نہیں جاننا چاہیے۔ اسی طرح بدشگونی یہ بھی نہیں کرنی چاہیے۔ بدشگونی کے بارے میں تفصیلی معلومات حاصل کرنے کے لیے دعوت اسلامی کے اشاعاتی ادارے مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ کتاب بدشگونی بہت ہی زبردست کتاب ہے، اپنے موضوع پر بالکل منفرد کتاب ہے، بدشگونی کا مطالعہ کیا جائے۔ تو بعض لوگ بلی کو اپنے آگے سے گزر جانے کو منحوس سمجھتے ہیں، کئی لوگ صبح صبح اٹھیں اور دکان کھولیں تو پہلا گاہک ادھار والا آ جائے، اس کو منحوس جانتے ہیں کہ آج پہلا گاہک ادھار والا آیا، سارا دن بس مندہ ہی رہے گا۔ تو ایسا کچھ بھی نہیں۔ اس طرح کے کانسیپٹ یہ جہالت اور توہمات پر مبنی ہے، اور بعض لوگ اس قدر متواہم ہوتے ہیں، توہم رکھتے ہیں کہ اللہ کی پناہ۔ تو توہمات میں نہیں پڑنا چاہیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر توکل کرنا چاہیے۔ تو جو بھی اس کی ذات پر توکل و بھروسہ کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی مدد فرماتا ہے۔ تو اللہ کے نیک بندے اسی پر بھروسہ اور توکل رکھتے ہیں۔ تو سفر المظفر کی وجہ تسمیہ یہ بیان کی گئی ہے کہ لوگوں کے چہرے اس مہینے میں پیلے پڑ جاتے تھے، یا پھر لوگوں میں بخار یا وبا آ جاتی تھی، جس کی وجہ سے اس مہینے کو سفر کہا جانے لگا۔ وثالثھا ربیع الاول، اور اسلامی مہینوں میں سے تیسرا مہینہ ربیع الاول ہے،
وکان اسمہ فیہا خوان، اور عہد جاہلیت میں ربیع الاول کا نام خوان تھا، ورابعہا ربیع الآخر، اور چوتھا اسلامی مہینہ ربیع الآخر ہے، وکان اسمہ فیہا بسان، اور دور جاہلیت میں اس مہینے کا نام بسان تھا۔ تو اس دونوں مہینوں کو ربیع کہا جاتا ہے، ربیع الاول اور ربیع الآخر۔ تو چونکہ یہ دونوں مہینے موسم بہار ہیں، تو ربیع بہار، یا پھر اس کی وجہ شرح خرپوتی میں یہ بیان کی گئی ہے لِارتباء الناس فیہما ای اقامتہم فی الخصب، مقام خصب میں لوگوں کے اقامت پذیر ہونے کی وجہ سے ان کو ربیع کہا جاتا ہے۔ تو چونکہ ان دونوں مہینوں میں مقام خصب میں لوگ اقامت پذیر ہو جاتے تھے، اس لیے ان کو ربیع الاول ربیع الآخر کہا جانے لگا۔ پانچواں اور چھٹے مہینے کا نام جمادی الاولیٰ اور جمادی الآخرہ ہے۔ جمادی الاولیٰ کا نام دور جاہلیت میں حنین تھا، اور جمادی الآخر اس کا نام دور جاہلیت میں رنا تھا، رنا۔ تو ان دونوں کو جمادیین کو یہ نام اس لیے دیا گیا ہے لِجُمُودِ الْمَاءِ فِيهِمَا، اس لیے کہ ان دونوں مہینوں میں پانی جم جاتا تھا۔ تو یہ دونوں مہینے ایسے ہیں کہ جو مؤنث استعمال ہوئے، باقی 10 کے 10 مہینوں کے نام مذکر ہیں۔ تو 10 مہینوں کے نام مذکر، اور جمادی الاولیٰ جمادی الآخر ان دونوں مہینوں کے نام مؤنث استعمال ہوئے۔ وسابعھا، اور اسلامی مہینوں میں سے 7واں مہینہ رجب ہے، وکانا اسمھا فیھا الاصم، اور دور جاہلیت میں اس مہینے کا نام اصم یعنی بہت زیادہ بہرا رکھا گیا تھا، لأنہ لا یسمع فیہ صوت الصلاح، اس لیے کہ دور جاہلیت میں بھی اس مہینے کے اندر ہتھیار اٹھانے کی آواز سنائی نہیں دیتی تھی۔ تو اس مہینے کو رجب کہا گیا لتعظیم اللہ و تعظیمہم لہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعظیم کی بنا پہ اس مہینے کا نام رجب رکھا گیا۔ اور روضہ ایک کتاب کا نام ہے، اس میں یہ ہے کہ لم یعذب اللہ امت محمد فی رجب، رجب کے مہینے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے امت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو عذاب نہیں دیا۔ 8واں مہینہ شعبان ہے، اور دور جاہلیت میں اس کا نام اجلان تھا، پھر اس کو شعبان کہا جانے لگا کیونکہ اس مہینے میں انشعاب قبائل ہوتا تھا، یعنی عرب کے قبائل غارت گری کرنے کے لیے یا لڑائی کے لیے اس مہینے میں نکلتے تھے، تو اس کو دور جاہلیت میں اجلان کہا جاتا تھا، اور بعد میں اس کا نام شعبان رکھا گیا۔ یا پھر اس کو شعبان کہنے کی وجہ یہ بھی ہے کہ بھلائی اور خیر کے لیے لوگ اس میں نکلتے تھے، اس میں بھلائی پھیلتی ہے یا بھلائی لوگوں تک پہنچتی ہے۔ تو اس مہینے سے نیکیوں کے شعبے نکلتے ہیں، اور اس مہینے کی 15ویں شب برات ہے، تو اس لیے کہ اس میں نیکیوں کے شعبے پھیلتے ہیں، اس مہینے کو شعبان کہا جاتا ہے۔ 9واں مہینہ رمضان ہے، اور رمضان کا نام جاہلیت کے دور میں ناطق تھا، اور اس کو رمضان اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس کی حرارت سے گناہ جل جاتے ہیں، یہ گناہوں کو جلا ڈالتا ہے، اس لیے اس کا نام رمضان رکھا گیا۔ اور اسلامی سال کا 10واں مہینہ شوال ہے، شوال اس کا دور جاہلیت میں نام آذل تھا، اور اس کو شوال اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ اس میں شول ناکا یعنی اونٹنی کا حاملہ ہونا یہ معلوم کیا جاتا تھا۔ تو اونٹنی کے حاملہ ہونے کے معلوم ہونے کی وجہ سے
اس مہینے کا نام شوال رکھا گیا؟ لِأَنَّ الْعَرَبَ كَانَتْ تَشُولُ فِيهِ، اس لیے کہ اس مہینے میں اہل عرب یہ اونٹنی کا حاملہ ہونا معلوم کرتے تھے، تو اس مہینے کا نام شوال رکھا گیا۔ عہد جاہلیت میں اس کو عادل کہتے تھے، اور اسلامی سال کا 11واں مہینہ ذوالقعدہ ہے۔ قعدہ کا مطلب بیٹھنا ہوتا ہے، تو اس کو بیٹھنے والا کہا جاتا ہے۔ عہد جاہلیت میں اس کا نام رنا تھا، اور اس کو ذوالقعدہ اس لیے کہتے ہیں لِقُعُودِهِمْ فِي رِحَالِهِمْ عَنِ الْعَدُوِّ وَالْحَرْبِ، کہ اس مہینے کے اندر اہل عرب لڑائی سے ہاتھ روک کر اپنے کجاوے کھول دیتے تھے، گویا گھروں میں بیٹھ جاتے تھے۔ تو ذوالقعدہ بیٹھنے والا، تو چونکہ عہد جاہلیت میں بھی لوگ اس مہینے میں لڑائی نہیں کرتے تھے اور اپنے ہتھیار رکھ دیتے تھے، گھروں میں بیٹھ جاتے تھے، اس لیے اس کو ذوالقعدہ کہا جانے لگا۔ اور اسلامی سال کا 12واں مہینہ ذوالحجہ ہے، تو ذوالحجہ کا نام دور جاہلیت میں برک تھا، اور اس کو ذوالحجہ اس لیے کہا جاتا ہے لِأَدَاءِ الْحَجِّ فِيهِ، اس لیے کہ اس میں حج کیا جاتا ہے۔ تو چونکہ ذوالحجہ کے مہینے میں حج کیا جاتا تھا، اس لیے اس مہینے کا نام ذوالحجہ رکھا گیا۔ تو میرے میٹھے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، میرے مدنی مہینوں کی کیا بات ہے؟ تو یہ مدنی مہینوں کے آج کے سلسلے میں ہم نے نام سنے، ان کی وجہ تسمیہ سنی، تو کاش کے اپنے لین دین کے معاملات ان کا بھی ہم مدنی مہینوں ہی کے حساب سے ترکیب کریں۔ تو افسوس کہ مدنی مہینوں کی طرف توجہ لوگوں کی بہت کم ہے، لوگوں سے ان کی ڈیٹ آف برتھ پوچھی جائے تو وہ عیسوی حساب سے فوراً بتائیں گے، لیکن مدنی حساب سے بہت کم لوگ ایسے ہوں گے کہ جن کو اپنی ڈیٹ آف برتھ کا پتہ ہوگا۔ تو آپ دیکھیے کہ اسلامی مہینوں کی کس قدر اہمیت ہے۔ اسلام کے تہوار اسلامی تاریخوں ہی کے حساب سے منائے جاتے ہیں، جیسے حج جو ہے یہ جون جولائی نومبر دسمبر اس حساب سے تو نہیں ہوگا، حج تو ذوالحجہ میں ہوگا، جب بھی ذوالحجہ کا مہینہ آئے گا اس میں حج کیا جائے گا۔ اسی طرح قربانی یہ بھی ذوالحجہ میں کی جائے گی، اور یوں ہی عید، اس کا کانسیپٹ جنوری فروری مارچ اپریل سے تو نہیں ہے۔ عید الفطر کا تعلق شوال المکرم سے، جب بھی یکم شوال آئے گی عید الفطر ہوگی۔ اسی طرح لیلۃ القدر 27 رمضان کو ہے، شب برات 15 شعبان کو ہے، معراج شریف کے بارے میں 27 رجب، یہ تاریخ لوگوں میں معروف ہے۔ اور اسی طرح عیدوں کی عید 12 ربیع الاول شریف، تو یہ 12 ربیع النور کو ہوگی، چاہے 12 ربیع الاول یہ جنوری فروری میں آئے یا کسی بھی مہینے میں تشریف لائے۔ تو ہمیں اپنے اسلامی اور مدنی مہینوں کو یاد رکھنا چاہیے، اپنی تاریخ ہائے ولادت بھی زہ نصیب کے مدنی ہی یہ بھی یاد رکھی جائیں، اور لین دین کا حساب بھی مدنی مہینوں کے حساب سے ہو۔ تو الحمدللہ عز و جل دعوت اسلامی کا مدنی ماحول کس قدر پیارا ہے کہ جو ہمیں معمولات اسلام پر عمل کرنے کا ذہن دیتا ہے، اور دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کی برکت سے الحمدللہ عز و جل لاکھوں لاکھ بھٹکے ہوئے راہ راست پر آئے ہیں، کئی نافرمان فرما بردار بنے۔ آئیے آج کے سلسلے کے آخر میں آپ کو ایسے ہی ایک نوجوان کا واقعہ سناؤں۔ نافرمان تھا، مدنی ماحول نے اس کو ماں باپ کا فرما بردار بنایا۔ چنانچہ بستی سمندری ہیر والا ضلع ڈیرے غازی خان کے ایک اسلامی بھائی جن کی عمر تقریباً 20 سال کے بیان کا لب لباب ہے کہ میں غالباً 2009 میں مڈل کا امتحان دینے کے بعد چھٹیاں گزارنے گھر آیا تھا۔ ایک روز سبزی خریدنے نکلا تو راستے میں چند سبز سبز امامہ شریف کا تاج پہنے عاشقان رسول سے آمنا سامنا ہو گیا۔ انہوں نے پرتپاک انداز میں ملاقات فرمائی اور انفرادی کوشش کرتے ہوئے کچھ ایسے دل ربا انداز میں ہفتہ وار سنت و بھرے اجتماع کی دعوت پیش کی کہ ہاں کہتے ہی بنی۔ جب طے شدہ وقت پر سنت و بھرے اجتماع میں جانے کے لیے میں اسلامی بھائیوں کے پاس پہنچا تو انہوں نے بڑی شفقت فرمائی اور نہایت ادب و احترام سے مجھے گاڑی میں بٹھایا
الحمدللہ عز وجل فیضان مدینہ جام پور ضلع راجن پور میں ہونے والے دعوت اسلامی کے سنتوں بھرے ہفتہ وار اجتماع میں اپنی زندگی کی پہلی حاضری سے مشرف ہوا۔ وہاں کی پرسود نعت شریف، سنتوں بھرے بیان، ذکر اللہ اور رکت انگیز دعا نے میری زندگی میں مدنی انقلاب برپا کر دیا۔ بالخصوص دعا کے دوران خوف خدا کے باعث میری آنکھوں سے آنسو کے دھارے بہہ نکلے۔ میں نے گناہوں سے توبہ کی اور اجتماع سے واپسی کے بعد سے نمازوں کی پابندی شروع کر دی۔ کچھ ہی عرصے کے بعد داڑھی شریف رکھ لی اور سبز امامہ شریف کا تاج بھی سجا لیا۔ میں چونکہ انتہائی بد زبان اور بے ادب انسان تھا، ماں باپ کے سامنے چیختا چلاتا اور ان کی توہین کیا کرتا تھا۔ اب والدین کا مطیع و فرما بردار بن چکا تھا اور ان کے ہاتھ پاؤں چومنے لگا تھا۔ میری اس مثبت تبدیلی پر نہ صرف گھر والے، سارا ہی خاندان حیران تھا۔ مدنی ماحول سے وابستگی سے پہلے مجھے ایک بیماری تھی جس کے باعث کافی پریشانی رہتی تھی۔ اللہ عز و جل نے مجھے اس مرض سے بھی شفا عطا فرما دی۔ میرا حسن ظن ہے کہ یہ سنت و بھرے اجتماعات میں شرکت کی برکت تھی۔ یہ مدنی بہار دے کر میری والدہ نے مجھے حکم دیا کہ تمہارے چھوٹے بھائی کو گردوں کی تکلیف ہے، تم دعوت اسلامی کے تحت ہونے والے 63 روزہ مدنی تربیتی کورس میں شامل ہو کر اپنے بھائی کی شفا کے لیے دعا کرو۔ میں حکم کی تعمیل میں مدنی تربیتی کورس کے لیے تقریباً 2010 میں فیضان مدینہ ساہیوال جا پہنچا اور وہاں نہ صرف بھائی کے لیے خود دعائیں مانگتا بلکہ دیگر عاشقان رسول کو بھی دعا کے لیے کہا کرتا۔ الحمدللہ عز وجل ابھی مجھے مدنی تربیتی کورس میں 2 ہفتے ہی ہوئے تھے کہ میرے بھائی کی طبیعت بحال ہونے لگی، حالانکہ اس کے لیے ڈاکٹر آپریشن کا کہہ چکے تھے۔ جب دوبارہ چیک اپ ہوا تو ڈاکٹرز حیران رہ گئے اور کہنے لگے کہ اب آپریشن کی ضرورت نہیں۔ الحمدللہ عز وجل میرا بھائی اب روح بصحت ہو چکا ہے۔ ہیں اسلامی بھائی، سبھی بھائی بھائی، ہے بے حد محبت بھرا مدنی ماحول۔ اے بیمار اسیاں تو آجا یہاں پر، گناہوں کی دے گا دوا مدنی ماحول۔ شفائیں ملیں گی، بلائیں ٹلیں گی، یقیناً ہے برکت بھرا مدنی ماحول۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير